نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين. وعن ابي موسى اشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعني النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وانا اقول لا حول ولا قوة الا بالله قال يا عبد الله بن قيس الا ادلك على كلمة من كنوز الجنة قلت بلى يا رسول الله قال قل لا حول ولا قوة الا بالله او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے معزز سامعین، میں نے آپ کے سامنے سورۃ المدثر کی چند آیات مبارکہ تلاوت کی ہیں اور احادیث کے بے شمار مجموعے میں سے ایک حدیث مبارکہ تلاوت کی ہے. دعا ہے کہ اللہ رب العزت صحیح بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. ان آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت ایک بات بتا رہے ہیں. وہ بات یہ ہے کہ جنتی جنت میں کیوں جائیں گے اور جہنمی جہنم میں کس وجہ سے جائیں گے. اللہ رب العزت نے یہ بتایا ہے کہ کل نفس بما کسبت رہینہ، ہر نفس اپنے اعمال کے بقدر رہن رکھ دیا گیا ہے، یعنی گروی رکھ دیا گیا ہے. اب جیسے اعمال وہ کرے گا، جس طریقے کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں لے کر جائے گا تو اپنے اعمال کے سبب یا تو وہ جکڑ دیا جائے گا جہنم میں یا پھر اس کو آزاد کر دیا جائے گا. جکڑ دیے جانے سے مطلب یہ ہے کہ اگر اچھے اعمال کیے ہوں گے تو پھر تو اس کے لیے آزادی ہے، لیکن اللہ کے احکامات کے خلاف چلتا رہا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کی مخالفت کی، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے جس راستے پر زندگی گزاری اس راستے کے اپوزٹ راستہ اختیار کیا، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ رب العزت کل قیامت کے دن باندھ کر رکھیں گے. پھر ان کے لیے جنت میں کوئی جگہ نہیں ہوگی، پھر ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور جنتیوں کو جنت میں اللہ رب العزت لے جائیں گے کہ عن المجرمین. پھر جنت میں جانے کے بعد یہ لوگ مجرموں سے سوال کریں گے کہ جو لوگ جہنم میں چلے گئے ہوں گے. یہ جنتی ان کو دیکھیں گے تو وہ جہنم کے بیچ کے اندر عذاب دیے جا رہے ہوں گے. یہ ان سے معلوم کریں گے کہ ما سلککم فی سقر، ذرا یہ تو بتاؤ کہ تم جہنم میں کیوں آ گئے، تم آگ کی تپش میں کیوں ہو، تم آگ کی لپٹوں کے اندر کیوں آئے ہو؟ تو وہ جواب دیں گے لم نکو من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نکو نطعم المسکین، نہ ہی ہم یتیموں کو مسکینوں کو کھانا کھلاتے تھے، وکننا نخوض مع الخائضین، اور ہر برائی کے کاموں کے اندر ہم غوطہ لگانے میں پہل کرے. یعنی کہیں بھی معاملہ چل رہا ہے، کہیں کوئی بات ہو رہی ہے، آئے یا نہ آئے، ہمیں پتہ ہو یا نہ پتہ ہو، لیکن اپنا حصہ اس کے اندر شامل کر لیں. اب وہ برائی کی بات ہے تو ہمیں معلوم بھی نہیں ہے کہ ہم اس برائی کے اندر، اس جہنم کے اندر غوطے لگا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ بھی نہیں ہوتی. یہ کہیں گے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم بے جا بغیر سمجھ بوجھ کے باتوں میں غوطے لگا دیا کرتے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، اور نہ ہی ہمیں قیامت کے برپا ہونے کی کوئی امید تھی، ہم تو قیامت کو جھٹلایا کرتے تھے کہ قیامت بھی کوئی شے ہے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، یہاں تک کہ ہم قیامت کو جھٹلا رہے تھے حتی اتانا الیقین، یہ تو اچانک ہماری موت آ گئی. ہم کہہ رہے تھے قیامت کب آئے گی، قیامت تو نہ آئی لیکن ہماری موت واقع ہو گئی. اور من مات فقد قامت قیامتہ، کہ جو شخص مر گیا وہ یاد رکھے کہ اس کے لیے قیامت قائم ہو گئی، کیونکہ موت کے ساتھ اعمال کا دروازہ بند ہو گیا.
اب کوئی عمل کام نہیں آئے گا، اب وہی کام آئے گا جو پہلے کر دیا، وہی صدقہ جاریہ کام آئیں گے جو آپ نے اللہ کے لیے دے دیے۔ اللہ کے لیے آپ نے کسی کو پڑھایا، اگر وہ پڑھتا رہا تو آپ کو اجر ملتا رہے گا۔ اللہ کے لیے اگر آپ نے کسی کی طاقت اور توانائی میں پیسے صرف کیے اور پھر وہ اس طاقت کو اللہ کے دین کے اشاعت میں لگاتا ہے تو آپ کو صدقہ جاریہ ملتا رہے گا۔ تو ایسے کام بھی ان لوگوں نے نہیں کیے ہوں گے جو ان کو جہنم سے بعد میں نکلوا دیتے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ وَلَمْ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم نے تو کسی مسکین کی کوئی مدد بھی نہیں کی نا کہ جو ہمیں کوئی اعمال پیچھے سے آ جائے۔ تو کوئی ایسا کام انہوں نے نہیں کیا ہوگا جس کی وجہ سے وہ جہنم سے نکال لیے جائیں، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اور موت آ جانے کے بعد پھر ایسے لوگوں کے لیے ساری توقعات ختم ہو جاتی ہیں۔ ایک شخص وہ ہے کہ جس نے اپنی اولاد کو اچھی راہ پر لگایا، ایک شخص وہ ہے کہ جس نے یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، پھر ان یتیموں کے اللہ کے لیے خدمت کی، اللہ کے لیے ان لوگوں کو کھلایا پلایا، اللہ کے لیے ان کو اچھی تعلیم دلوائی۔ پھر یہ لوگ اگر دین کا کام کریں یا نہ کریں، لیکن اگر اس نے ان کی اللہ کی رضا کی خاطر خدمت کی ہوگی، اس کو اللہ رب العزت اجر دیتے رہیں گے۔ اور اگر پھر وہ لوگ دین کا کام کی اشاعت میں نکل جاتے ہیں تو اس کے لیے سونے پہ سہاگ ہے کہ اس کے لیے اس میں سے بھی اجر لکھتا جاتا رہے گا۔ لیکن آج ہم سب اس چیز سے ناآشنا ہوئے بیٹھے ہیں، ہم اپنے آپ میں مگن ہو کر رہ گئے ہیں، اور یہ ہماری خامیوں میں شامل ہو چکا ہے کہ نماز ہم نہیں پڑھتے، نہ ہی ہم خیر خواہی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور سبقت کرتے ہیں ان کاموں کے اندر کہ جہاں برائی نظر آئے وہاں اپنے الفاظ شامل کرنے کو ہم اولین ترجیح سمجھتے ہیں کہ کوئی برائی کر رہا ہے، آئے نہ آئے میں نے الفاظ ضرور کہنے ہیں، میں نے اپنی طرف لوگوں کو ضرور متوجہ کرنا ہے، میں نے یہ ضرور دکھانا ہے کہ مجھے بھی کچھ آتا ہے۔ یہ ہے وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جنتی لوگ جنت میں چلے جائیں گے، لیکن جنتی جنت میں جائیں گے صرف محض اللہ کے فضل سے۔ نماز پڑھنے کی طاقت ملی، نیک کام کرنے کی طاقت ملی، اور برائیوں سے بچنے کی طاقت ملی، یہ کس نے دی؟ اللہ نے دی نا۔ یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث مبارکہ تلاوت کی، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ لا حول ولا قوت الا باللہ یہ پڑھ رہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سنا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ بن قیس رضی اللہ عنہ کو مخاطب ہو کر کہا کہ عبداللہ بن قیس، کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتا دوں کہ جو جنت کے خزانوں میں ایک خزانہ ہے؟ کہا یا رسول اللہ بالکل بتائیں۔ کہا پھر لا حول ولا قوت الا باللہ کثرت سے پڑھا کرو۔ یہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ترجمہ کیا ہے؟ یہ ہمیں کیا بتانے آتا ہے؟ یہ ہمیں ہمارا نفس دکھانے کے لیے آتا ہے کہ ہم اپنے آپ میں کیا شے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب یہ ہے کہ نہ ہی کوئی نیکی کرنے کی طاقت اور نہ ہی گناہ سے بچنے کی توفیق ہمارے اندر موجود ہے مگر صرف اللہ کی مدد سے۔ ہم اپنے آپ سے نہ نیکی کرتے ہیں، نہ ہم اپنے آپ سے کوئی گناہ سے بچ سکتے ہیں، مگر یہ کہ اللہ ہمیں بچا لے، اللہ ہم سے نیکی کے کام کروا لے۔ اگر ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ہم خیر خواہی کے کام کر رہے ہیں، ہم اگر گناہوں سے بچ رہے ہیں تو اس میں گھمنڈ نہ کریں کہ ہم بہت زیادہ بلند ہو گئے اور جنتی لوگوں کے اعمال ہم کر رہے ہیں، بلکہ خوف زدہ رہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق دی ہوئی ہے، اللہ کی مہربانی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تکبر کی بنا پر ہم سے یہ چیز چھین لے۔ نہ اپنی عبادتوں پر گھمنڈ کیا جائے، نہ اپنے مال خرچ کرنے پر گھمنڈ کیا جائے، نہ ہی اپنے گناہ سے بچنے پر گھمنڈ کیا جائے، بلکہ ساری کی ساری چیزوں کو اللہ رب العزت کے قدموں میں ڈال دیا جائے کہ یہ سارا کا سارا محض میرے رب کا فضل ہے۔ کہ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ تسبیح ہمیں یہی بتا رہی ہے۔ یہ تسبیح جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے۔ خزانہ کس طریقے سے ہوا کہ اس نے ہمیں بچا لیا تکبر سے۔ جب تکبر سے بچا لیا تو جنت ہمارا مقدر بن جائے گی، پھر نیک اعمال کرنے کی توفیق ہمیشہ ملتی رہے گی، پھر نیک کام اور خیر خواہی کے کام کرنے کی توفیق ہمیشہ ملتی رہے گی، گناہوں سے بچنے کی توفیق ہمیشہ ملتی رہے گی، جب یہ بات ہمیں یاد رہے گی۔ لیکن اگر ہم اس بات کو بھول جائیں اور سارے کے سارے کریڈٹ، سارے کے سارے انعامات، سارے کے سارے تحائف، ساری کی ساری اچھی باتیں اپنے لیے سمیٹ لیں کہ بھائی یہ بڑا کام کا بندہ ہے، یہ بڑا اللہ والا ہے، یہ بڑا نمازی پرہیزی ہے، یہ سارے دین کے کام کرتا ہے، یہ بڑے خیر خواہی کے کام کرتا ہے،
یہ برائیوں سے بچتا رہتا ہے اور پھر اپنے آپ میں محسوس کریں ہاں جی میں تو ایسا ہی. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہمیں یہی سکھا رہا ہے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ کون کر رہا ہے؟ اللہ کر رہا ہے. اللہ کے علاوہ کوئی ذات ایسی نہیں ہے کہ جو ہم سے اچھے کام کرنے کی ہمیں توفیق دے دے اور ہمیں برائی سے بچا لے. یہ محض اللہ رب العزت کا فضل ہے. جس طریقے سے دین اسلام کے اوپر آ جانا، ماؤں کی گود کے اندر ایمان مل جانا، اسلام کا مل جانا، اسلامی گھروں میں پیدا ہو جانا، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہو جانا، یہ میرے اور آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. یہ صرف محض اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ جس نے ہمیں مسلم کمیونٹی میں پیدا فرما دیا. ورنہ بہت سارے ایسے ہیں جنہیں اللہ نے مسلمانوں کے علاوہ دوسرے کمیونٹی میں پیدا فرمایا. اور پھر ہم نے کیا اللہ رب العزت سے کوئی درخواست کی تھی کہ ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرمانا؟ کچھ نہیں کیا. یہ تو محض اللہ کا فضل ہو گیا کہ اللہ نے ہمیں مسلمانوں میں پیدا فرما دیا. اس بات کو یادداشت میں رکھتے ہوئے، یاد کرتے ہوئے یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ کسی کفر پر کافر کو کم تر نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ کفر پر ہے، غیر مذہب والا ہے تو یہ ہم سے گرا پڑا ہے. ایسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت جب چاہے جس کو چاہے توفیق دے دیں. من یہد اللہ، جس کو اللہ چاہے ہدایت دے دے، فہو المہتد، وہ تو ہدایت یافتہ ہو جائے گا نا. جب اللہ ہدایت دے دیں گے تو سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، پھر اس کا مقام تو بہت بلند ہو جائے گا. یہی تو ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، کہ اللہ نے ایمان والوں کو مخاطب نہیں کیا، اللہ نے انسانوں کو مخاطب کیا، پوری کی پوری انسانیت کو، کہ پورے کے پورے انسانوں کو ہم نے ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا. یہ تمہیں قبیلوں کے اندر، تمہیں زبانوں کے اندر، تمہیں لسانیت کے اندر ہم نے اس لیے بانٹ دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو. کوئی کفر پر ہے تو اس کو بری نظر سے دیکھا جائے، حقارت سے دیکھا جائے، یہ اسلام نہیں سکھاتا. اسلام یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ اپنے رب کی طرف دیکھو کہ میرے رب نے مجھ پر فضل کیا ہوا ہے کہ میں دین سے جڑا ہوا ہوں. میرے رب نے مجھے فضل کیا ہوا ہے کہ میں نمازیں پڑھ رہا ہوں. میرے رب نے مجھ پر فضل کیا ہوا ہے کہ میں اپنے مال کی زکات ادا کر رہا ہوں. میرے رب نے مجھ پر فضل کیا ہوا ہے کہ میں خیر خواہی کے کاموں میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا ہوں. میرے رب نے مجھ پر فضل کیا ہوا ہے کہ میں اپنے آپ کو چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچاتا رہتا ہوں. لیکن جو لوگ نہیں بچ رہے گناہوں سے، تو ان کو یاد دلانا، یادداشت کرانا، ان کو یاد دہانی کرا دینا یہ میرے اور آپ کے ذمہ ہے. برا کہنا میرے اور آپ کے ذمہ نہیں ہے، بلکہ میرے اور آپ کے ذمہ ان کو صحیح راہ دکھانا ہے. یہ اسلام یہ ایک راہ ہے، یہ اشارہ ہے، یہ طریق ہے، یہ راستہ ہے جس پر ہمیں چل کر ایمانداری دکھانی ہے، ایمان پیدا کرنا ہے. کہ ایمان کیا ہوتا ہے؟ یہ نماز ادا کرنا، روزے رکھنا، زکات خیرات کرنا، گناہوں سے بچنا، یہی تو ایمان ہے. اسلام تو ایک راستہ ہے، سارے اسلام کے راستے پر ہیں، لیکن کچھ رک کر کھڑے ہوئے ہیں، کچھ چل رہے ہیں، کچھ دوڑ رہے ہیں. لیکن جو رک کر کھڑے ہیں وہ اپنے آپ کو اگر یہ سمجھیں کہ میں اگر کھڑا رہوں گا تو منزل پر پہنچ جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا. اسلام میں آنے کے بعد اس شاہراہ پر چلنا بھی پڑے گا، اس کے تقاضوں پر عمل کرنا پڑے گا، اس کی باتوں کو ماننا پڑے گا، تب یہ راستہ عبور کر کے جنت تک جائیں گے. اگر اس راستے پر کھڑے رہ گئے تو پھر پیچھے رہ جائیں گے اور ناکامی ہمارا مقدر بن جائے گی. ہمیشہ اللہ رب العزت کی طرف نظر رکھیں، اللہ سے توفیق مانگیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو اس کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا فضل ہے. لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ فرماتا ہے کہ شکر گزاری کرو گے تو میں بڑھا دوں گا. لیکن اگر ناشکری کریں گے کہ میں اپنے آپ سے یہ سب کر رہا ہوں تو اللہ سب چھین لیں گے. دنیا میں دیکھا گیا نا بہت سارے لوگوں کہ کتنے عبادت گزار ہوتے ہیں پھر جاتے ہیں، کتنے پھرے ہوئے ہوتے ہیں، بھٹکے ہوئے ہوتے ہیں، اللہ راہ راست دے دیتے ہیں اور بڑے بڑے ائمہ بن جاتے ہیں. تو یہ میرے رب نے کر کے دکھایا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ ہر معاملے میں اللہ کو یاد رکھا جائے، اللہ کے ذکر سے کسی صورت غافل نہ ہوا جائے. اور اللہ رب العزت ہی ساری کی ساری چیزوں کے مالک ہیں، وہی جنت کے مالک ہیں، وہی جنت میں لے جانے والے ہیں، وہی اللہ دوزخ کے بھی مالک ہیں، دوزخ سے بچانے والے ہیں. دعا ہے کہ اللہ رب العزت خود مجھے بھی نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ تمام میں سے ہر ایک کو بھی نیک اعمال کی توفیق اور برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللہ کریم ہمارا یہاں بیٹھنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما.
اللہ کریم قرآن اور احادیث کا سننا سنانا اپنے بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ یا اللہ قرآن کے اخلاق ہمارے سینوں میں یا اللہ منور فرما۔ یا اللہ قرآن کے اخلاق کو اپناتے ہوئے ہمیں اپنی زندگی کو منور اور روشن کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ کریم قبلہ اول بیت المقدس کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم حرمین شریفین کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ملک پاکستان کی حفاظت فرما۔ اللہ کریم ہمارے ملک کو امن کا گہوارہ بنا۔ اللہ کریم ہمارے ملک کی معیشت کو بہتر بنا۔ اللہ جہاں جہاں اسلام کی سربلندی کے لیے کام ہو رہا ہے یا اللہ ان سب کی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم اور ستم ہو رہے ہیں یا اللہ ان سب کی بھی مدد اور نصرت فرما۔ یا اللہ جو لوگ ظلم کر رہے ہیں یا اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو جلد رہائی عطا فرما۔ یا اللہ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، مصیبت زدہ ہیں، تکلیفوں میں ہیں، یا اللہ تمام کی بیماریوں کو، پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو دور فرما۔ یا اللہ جتنے بے روزگار ہیں یا اللہ تمام کو حلال طیب روزگار عطا فرما۔ یا اللہ جتنے پیارے ہمارے اس دنیا سے چلے گئے اللہ سب کی کامل بخشش فرما۔ اللہم رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتہ۔